میرے ساتھ ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی، ورنہ پڑھ تو لینا ہی ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اور کسی کی نہیں۔ کائنات کی ہر شے اطاعت کرتی تھی، تابع تھی، ہوا تابع تھی، تخت پرواز کرتا تھا، اس تخت پر ہی حضرت کی اس سارے وزیر مشیر ہوتے تھے، تو اس تخت کی اپنے تفصیلات ہیں، اس میں نہیں جاتا۔ تو زمین پر کھڑے ایک شخص نے جب وہ تخت میں ہے پرواز دیکھا تو زمین پہ کھڑے ہوئے کہا سبحان اللہ، اللہ نے فرزند داؤد کو کیسی سلطنت عطا فرمائی۔ ہوا نے وہ آواز جناب سلیمان تک پہنچائی اور جناب سلیمان نے تخت اتارنے کا حکم دیا۔ جس شخص نے کہا تھا سبحان اللہ، اس کو خطاب کر کے جناب سلیمان نے فرمایا عبد خدا، تیرا یہ ایک بار اللہ کی تسبیح کرنا، ایک بار سبحان اللہ کہنا، اگر خدا قبول کر لے میرے تخت و حکومت سے بہتر ہے، میرے اس تخت و حکومت سے، میری اس بادشاہت سے بہتر۔ اور ٹھیک فرمایا جناب سلیمان نے۔ آج کہاں گیا جناب سلیمان کا تخت اور کہاں گئی جناب سلیمان کی حکومت، لیکن سبحان اللہ کی عظمت، وہ نور ازل سے ابد تک رہے گا۔ وہ ذات کل بھی ہر نقص اور عیب سے مبرہ اور منزہ تھی اور ابد الآباد تک وہ مبرہ اور منزہ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ نبی کریم کا گزر ہوا ایک مقام سے ایک بوڑھا شخص کھجور کے پودے لگا رہا تھا۔ وہ کھجور کا پودا جو ہے دیر میں پھل دیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میں تجھے ایک ایسے پھلدار درخت کے بارے میں بتاؤں کہ جو ہی لگاؤ اسی وقت وہ پھل دینے لگ جائے اور پھر وہ اس کا پھل کبھی زندگی بھر ختم نہ ہو، وہ درخت بھی ابد الآباد تک رہے اور اس کا پھل بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آقا نے فرمایا جو بندہ ایک بار تسبیحات اربع پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، خداوند عالم جنت میں 10 پھلدار درخت لگا دیتا۔ پھر فرمایا کہ خالی ایک مرتبہ جو تسبیح کرتا ہے نا، سبحان اللہ کہتا ہے ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ ایک پھلدار درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ میرے تو بڑے باغات ہوں گے جنت میں تو کئی بار اللہ کی تسبیح کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا جتنی بار بھی اللہ کی تسبیح کرو گے اللہ اتنے ہی جنت میں پھلدار درخت عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ معصیت اور نافرمانی کی آگ بھیج کے انہیں جلا نہ دینا۔ اگر تمہارا ذکر تسبیح سے وہ درخت لگ سکتے ہیں نا، تو تیرے گناہوں کی آگ سے وہ جل بھی سکتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، قرآن پاک میں وہ صورتیں ہیں جن کے آغاز میں لفظ تسبیح آیا ہے انہیں مسبحات کہتے ہیں۔ یہ قرآنی اصطلاح ہے، مسبحات۔ قرآن پاک میں مسبحات 6 ہیں یا 7 ہیں، اس میں مفسرین کی رائے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ بعض نے وہ 7 صورتیں کہی ہیں اور بعض نے 6 کہیں۔ لفظ تسبیح یا لفظ تسبیح سے جو مشتقات ہیں، جن صورتوں کے شروع میں وہ آئے ہیں وہ مسبحات کہلاتی ہیں۔ کچھ صورتیں ہیں جن کے شروع میں لفظ سبح آیا ہے، سبح، سورہ حدید ہے، سورہ صف ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ کچھ صورتیں قرآن پاک میں جیسے سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے، جن کے شروع میں سورہ حشر، جن کے شروع میں یسبحو آیا ہے۔
یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سورہ مبارکہ اعلیٰ یہ صورت ہے جس کے آغاز میں امر حاضر کا صیغہ سبح آیا ہے، سبح اسم ربک الاعلی۔ توجہ ہے حضرات؟ سبحا فعل ماضی، ہر شے نے جو زمین و آسمان میں رب کی تسبیح کی۔ یسبح فعل مضارع استقبال حال کا معنی دیتا ہے، زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ اور سبح یہ امر حاضر کا صیغہ، یہ حال کے لیے آتا ہے، اور زمانے تین ہی ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ اور قرآن پاک میں تسبیح کے لیے تینوں صیغے رب نے استعمال کر کے اپنے بندوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، کوئی زمانہ اس کی تسبیح سے خالی نہیں۔ ہر زمانے میں ہر شے کائنات کی اس کی تسبیح میں مصروف، اس کی پاکیزگی بیان کرنے میں مشغول ہے۔ یہ جو صورتیں ہیں یہ تو یقیناً مسبحات ہیں۔ ساتویں صورت ہے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ بعض مفسرین نے سورہ بنی اسرائیل کو بھی مسبحات میں شمار کیا ہے، کیونکہ سبحان یہ بھی لفظ تسبیح ہے، یہ تسبیح کا اسم مصدر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ مسبحات میں شامل نہیں، باقی 6 صورتیں شامل ہیں۔ سورہ اعلیٰ، صف ہے، تغابن ہے، حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ جمعہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے سارے حضرات بلند آواز۔ جعفری صاحب آج پہلا دن تھا تو ٹائم پہ شروع ہوگی مجلس، یعنی ہر روز انشاءاللہ اسی طرح فوراً نماز کے بعد شروع ہو جائے گا۔ احباب آپ انشاءاللہ جو موجود ہیں انہوں نے دیکھ ہی لیا ہے کہ بر وقت شروع ہو گئی ہے، اور اپنے جو احباب ہیں ان کو بھی آپ نے اطلاع دینی۔ ایام فاطمیہ یہ واجب ہے ہم پر سیدہ طہرہ کی مظلومیت کے ان ایام کو منایا جائے۔ میں یقین کیجئے آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی حافظ اللہ کا ایک جملہ ہے، ان کے خطاب کا ایک جملہ ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے حالات ملک کے ایسے ہیں کہ ہم اس طرح کھول کے تو بات نہیں کر سکتے، لیکن سیدہ طہرہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں، ان کے قاتلوں پہ لعنت بھی کر سکتے ہیں، ان کے ظالموں پہ لعنت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ انہوں نے فرمایا تھا جو مومن اپنی اولاد کو سیدہ طہرہ کے قاتلوں کے بارے میں نہیں نہ بتاتا اس نے بی بی سے خیانت کی۔ انشاءاللہ آپ خائن نہیں ہیں، آپ تو وفادار لوگ ہیں، لہذا یہ 5 روزہ جو مجالس ہیں یہ آپ جانتے ہیں نا، ایام فاطمیہ بی بی پاک کی شہادت کی 2 تاریخیں ہیں، 2 روایتیں ہیں، زیادہ شہرت ہے، ویسے روایات اور بھی ہیں، زیادہ مشہور 2 روایات ہیں۔ بابا کی رحلت کے بعد 75 دن زندہ رہی، دوسری روایت ہے بابا کی رحلت کے بعد 95 دن زندہ رہی۔ پہلی روایت کی بنیاد پر 13 جمادی الاول بی بی پاک کی شہادت کی تاریخ ہے جو گزر گئی ہے، اور 95 دن والی روایت کی بنیاد پر 3 جمادی الثانی بی بی پاک کی شہادت کی تاریخ ہے جو آنے والی ہے۔ لہٰذا ایران عراق کے ماحول معاشرے میں اور الحمدللہ پوری جہاں جہاں شیعیان اہل بیت موجود ہیں، 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک یہ پورے جو 20 دن ہیں، ان 20 دنوں کو ایام فاطمیہ کہتے ہیں، اور پورے 20 کے 20 دن بی بی پاک کی عزاداری، جناب سیدہ کی سوگواری کے عنوان سے منائے جاتے ہیں۔
لہٰذا یہ ایام فاطمیہ کی مجالس ان کو آپ اہمیت دیں اور ترجیح دیں۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے۔ مسبحات کی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو صورتیں ہیں نا جن کے شروع میں لفظ تسبیح آیا ہے، معصوم کی حدیث ہے کہ نبی کریم کے بارے میں سرکار کی یہ سیرت تھی کہ رسول اللہ ہر رات سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرما کر سوتے تھے، اور پھر نبی کریم فرماتے تھے کہ ان مسبحات میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن رات سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کر کے سوتا ہے، انشاءاللہ ہمارے قائم کے ظہور کا زمانہ درک کرے گا۔ یوسف زہرا کے ظہور کے زمانے کو درک کرے گا، اور فرمایا اگر جو رب کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک زندگی نہیں ہے، تو پھر امام فرماتے ہیں اللہ رب العزت رسول اللہ کی رفاقت نصیب کرے گا۔ خداوند عالم ہمیں ان صورتوں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، تسبیح کا صلہ اجر ثواب ایک روایت اور سن لو۔ آقا نے فرمایا بروز قیامت مومن کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزن 5 چیزوں کا ہوگا۔ مومن کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی 5 چیزیں ہیں۔ 4 تسبیحات اربع جنہیں ہم کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور 5ویں چیز، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی مومن کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اور اگر وہ اپنے بیٹے کی موت پر صبر کرے تو اس صبر کا وزن سب سے زیادہ ہوگا قیامت کے دن اس کے نام اعمال۔ آپ خود اندازہ کر لیں اسی حدیث سے کہ جہاں تسبیحات اربع کا ذکر کیا رسول اللہ نے، اسی فہرست میں بیٹے کی موت پر صبر کرنے کا ذکر کیا۔ کتنا صلہ ہے! یقین کیجئے لوگ بے صبری کر کے اپنا اجر ضائع کر بیٹھتے ہیں، ورنہ حدیث مبارک میں آتا ہے، معصوم فرماتے ہیں اس کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ کسی کے میوہ دل کو لے لے اور اس کے بدلے جنت عطا نہ کرے۔ ایک صلوات پڑھو محمد والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کہ اس زمانے کے جو کام مستورات انجام دیتی تھیں، آج ہماری بہن بیٹی وہ انجام نہیں دے سکتی۔ ہماری بیٹیاں چکی چلا سکتی ہیں، ہماری بیٹیاں جو پیس سکتی ہیں، ہماری بیٹیاں وہ ڈول کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکال سکتی ہیں۔ گھر میں کنواں تھا مولا امیر المومنین، کنویں سے پانی نکالنا، جھاڑو دینا، آٹا وہ اپنا پیسنا، جو پیسنا، چکی چلانا، خمیر کرنا، روٹی بنانا، بچوں کو سنبھالنا، کپڑے دھونا، بچہ داری کرنا، شوہر کی خدمت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دین کے معاملات میں، عبادت الہی میں بھی، رب کی بندگی میں بھی۔ تو یہ بہت سارے کام تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے کہنے پر سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا بابا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ دیکھا کچھ لوگ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں سرکار کے پاس۔ سیدہ صلوات اللہ علیہا نے کوئی بات نہیں کی، واپس لوٹ آئیں۔ آقا کی نگاہ پڑی اپنی بیٹی پر، سوچا یقیناً فاطمہ کسی کام کے لیے آئی تھی۔
سرکار اٹھے، سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے، فاطمہ بیٹی مجھے محسوس ہوتا ہے کسی کام کے لیے آئی تھی، عرض کیجیے بابا جان، گھر کا کام کاج کافی ہوتا ہے، تو ایک کنیز اگر مل جاتی تو میرے لیے اچھا ہوتا، میری معاون ہوتی۔ اس وقت نبی کریم نے فرمایا، فاطمہ بیٹی تمہیں کنیز دوں یا کنیز کی بجائے ایک ایسی شے عطا کروں جو دنیا و ما فیہا سے بھی افضل اور بہتر۔ اللہ اکبر، یہ دنیا بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کی بات نہیں ہوئی، یہ ساری دنیا و ما فی الدنیا، جو کچھ اس دنیا میں ہے، دنیا زمین کی بھی بات نہیں، دنیا، اور جو کچھ اس دنیا میں اس سے بھی بہتر شے تمہیں عطا نہ کروں۔ سیدہ طاہرہ نے عرض کی، بابا اگر ایک ایسی شے جو دنیا و معافیہ سے بہتر ہے مجھے وہ مل جائے تو میں نے پھر کنیز کو کیا کرنا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح عطا فرمائی جو آپ تسبیح زہرا کے نام سے جانتے ہیں۔ فرمایا فاطمہ بیٹی رات سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 1 مرتبہ آخر میں لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ کے سو جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ اب اگلا ذرا جملہ سنیں، لطف لیں۔ جب سرکار نے یہ تسبیح تعلیم فرمائی، بی بی پاک کی زبان مبارک سے 3 بار یہ جملہ نکلا، رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ، رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ، رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ، میں اللہ سے بھی راضی ہوں، میں اللہ کے رسول سے بھی راضی ہوں۔ بی بی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ 2 مقام پر آل پیغمبر نے اس تسبیح کے پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ ویسے یہ تسبیح مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت، اور ایسی عبادت کے 5ویں امام فرماتے ہیں حمد خدا کے ساتھ اللہ کی عبادت تسبیح زہرا سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ میں سمجھا نہیں سکا شاید۔ حمد خدا کے ساتھ جو اللہ کی بندگی ہے، امام فرماتے ہیں وہ تسبیح سیدہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ افضل ترین عبادت، مستقل عبادت، کیا خزانہ ہے یہ تسبیح اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ آیا ہے۔ خداوند عالم نے جبرائیل کو پہنچائی، جبرائیل نے نبی کریم کی بارگاہ میں، نبی کریم نے سیدہ طاہرہ کو عطا فرمائی، سیدہ کے وسیلے سے کائنات کے ہر محب زہرا تک یہ تسبیح۔ امام فرماتے ہیں ہمارے رسول 10 باتوں کے پابند ہوتے ہیں ہر رات سونے سے پہلے، اس میں ایک تسبیح زہرا کی ہم پابندی کرتے ہیں۔ مومنین کرام، یہ تسبیح چھٹے امام سے کسی نے اس آیت کے بارے میں سوال کے لطف لینا۔ آقا یہ جو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، صلوات پڑھ دیں سب۔ یہ جو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تو اس کثرت سے ذکر کی کوئی حد بھی ہے؟ کتنی بار اللہ کا ذکر کریں تو پھر وہ کثرت سے اللہ کا ذکر بنے گا؟ 100 بار، 1000 بار، کتنی بار؟ اور ایک حدیث بڑی خوبصورت ہے، سرکار فرماتے ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے کتبت لہو براءتان،
جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، دو طرح کی براعت اس کے لیے لکھی جاتی ہے، براعت من النفاق و براعت من النار۔ کثرت سے ذکر کرنے والا نہ منافق ہوتا ہے نہ جہنمی ہوتا ہے، جہنم سے بھی نجات کا پروانہ اور نفاق سے بھی نجات کا پروانہ اس کو دے دیا جاتا ہے جو کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ سائل پوچھتا ہے آقا یہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے تو اس کی کوئی حد ہے؟ لفظوں کا ذمہ دار ہوں، بڑی معتبر حدیث ہے۔ صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر نماز واجب کے بعد ہماری جدہ کی یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کا شمار کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ ہر نماز واجب کے بعد سیدہ صلوات اللہ علیہ کی جو تسبیح پڑھتا ہے اس کا شمار کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ اس تسبیح کے بارے مومنین الحمدللہ ہر فرد متوجہ بیٹھا ہے۔ دو باتیں ذرا دل پہ نقش کرنا۔ پہلی یہ حدیث میں بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے یہ بات میں سمجھا لوں آپ کو۔ بڑے بڑے علماء، عرفاء، فضلاء، مجتہدین، صالحین، مومنین، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی خواہش، کوئی دعا، کوئی تمنا، کہتے ایک ہی تمنا، ہماری ایک ہی دعاؤں کی سب سے بڑی دعا ایک ہی ہے کہ اللہ کرے خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ آپ کی دعا نہیں ہے؟ ہر مومن کی یہ دعا ہے، اے اللہ خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ بالایمان ہو، انجام بالخیر ہو۔ یہ ہر مومن کی دعا ہے، ایک بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے ہر مومن کی یہ دعا ہے، خاتمہ بالایمان۔ اب حدیث سننا۔ ابو ہارون کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا ہارون انا نامر صبیاننا بتسبیح الزہراء کما نامرہم بالصلاۃ۔ اے ابو ہارون، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی اولاد کو جس طرح نماز پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں اسی طرح سے تسبیح زہرا پڑھنے کی بھی تاکید کرتے ہیں۔ سنیے گا ذرا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِلْزِمْهُ، تیرے لیے لازم ہے یہ تسبیح سیدہ پر مداومت اختیار کرو، لازم پکڑو۔ اگلا جملہ آقا نے فرمایا لا يلزمه عبد فیشقا، ہر نماز واجب کے بعد سیدہ طہرہ کی تسبیح پڑھنے والے کو اجر کیا ملنے والا؟ امام فرماتے میں ضمانت دیتا ہوں اس کا انجام بالخیر ہوگا، عاقبت بالخیر ہوگی، ایمان کی حالت میں موت آئے گی، وہ بدبخت ہو کے نہیں مرے گا جو سیدہ طہرہ کی تسبیح کی پابندی۔ اللہم صلی اللہ عاقبت عاقبت بالخیر، امام ضمانت دے رہے ہیں، انجام بخیر ہوگا، امام ضمانت دے رہے ہیں، جو بھی پاک صلوات اللہ علیہ کی اس تسبیح کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور تعقیبات نماز میں سے افضل ترین جو تعقیبات ہیں وہ تسبیحات سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بظاہر یہ تسبیح کیا ہے؟ مئۃ باللسان و الف فی المیزان و تطرد الشیطان و ترضی الرحمن۔ کیا صلہ ہے، کیا اجر ہے، کیا فضیلت ہے اس تسبیح کی۔ آقا فرماتے ہیں بظاہر پڑھنے میں تو وہ 100 اذکار ہیں، ذکر 100 بنتے ہیں، لیکن الف فی المیزان، میزان میں یہ 1000 ہے، 100 نہیں۔ تطرد الشیطان، فرمایا یہ تسبیح ہے جو شیطان کو دور کرتی ہے، وترضی الرحمن، اور یہ تسبیح جو رحمان کو راضی کرتی ہے۔
اللہ کی ذات جس سے راضی ہوتی ہے وہ یہ ذکر ہے۔ مومنین کرام، حدیث مبارک ہے جب انسان سونے لگتا ہے نا کوئی بندہ مومن، ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ سارا دن بھی تیرا گناہوں میں گزرا ہے نا، اب رات بھی تیری گناہ میں گزرنی چاہیے۔ فرشتہ کہتا ہے نہیں، دن تیرا نیکیوں میں گزرا ہے تو تیری رات بھی نیکیوں میں گزرنی چاہیے۔ اور رات کیسے نیکیوں میں گزرے گی؟ آقا فرماتے ہیں جو سجدہ طاہرہ کی تسبیح پڑھ کے سوتا ہے نا، تو دن بھی نیکیوں میں گزرا اور رات کا آغاز بھی نیکی سے ہوا، پھر وہ فرشتہ و شیطان کو دور کر دیتا ہے، اور مومن کا تسبیح سجدہ پڑھ کے سو جانا ساری رات اللہ کا ذکر کرنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جو اس تسبیح کو پڑھتے۔ توجہ ہو رہی ہے میرے محترم؟ ہم گھبرا تو نہیں نہ رہے حضرات؟ دوسری بات جس کی تاکید فرمائی، بڑی معتبر حدیث ہے، سجدہ طاہرہ کی یہ تسبیح۔ اب میں اس فضیلت کو بیان کرنے کے لیے پہلے نماز کی فضیلت کو سمجھنا پڑے گا، اور نماز کی فضیلت سمجھنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کو سننا پڑے گا۔ ابن وہب نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کی۔ ابن وہب بڑا جلیل المرتبہ صحابی ہے، فقہی مسائل میں بڑی دسترس حاصل ہے، امام کا بڑا مقرب ہے۔ یہ روایت اتنی معتبر ہے کہ ہمارے مشائخ ثلاثہ نے ذکر کی ہے، ثقۃ الاسلام کلینی نے، شیخ المحدثین شیخ صدوق نے، اور شیخ الطائفہ شیخ توسی، ان تینوں محدثین نے اپنی اپنی کتاب حدیث میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ یہ جو ابن وہب ہے یہ آتا ہے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب اعمال سے افضل ہے خدا کی نگاہ میں؟ سوال سمجھو، سوال کیا کیا؟ ان افضل ما یتقرب بہ العباد الی اللہ، فرزند رسول جو خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے جس سے بندے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ جو عمل بندوں کو خدا کے قریب کرنے والا سب سے افضل اور سب سے محبوب عمل رب کی بارگاہ میں وہ کون سا؟ سوال واضح ہو گیا میرے بھائی؟ سائل کوئی عام ہستی نہیں ہے، اور جواب دینے والی جو ہستی ہے وہ ہے جس کے بارے شیعہ سنی نے لکھا ما کان کا بھی عالم ہے، ما یکون کا بھی عالم ہے، وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ہونے والا اس کا بھی عالم۔ جواب دینے والی ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہستی ہے۔ سائل نے سوال کیا وہ سب سے افضل عمل جو بندگان خدا کو خدا کے قریب کر سکتا ہے آقا وہ کون سا ہے؟ جواب سنو، امام علیہ السلام نے فرمایا ما اعلم شیئا بعد معرفت اللہ افضل من هذه الصلاۃ، اللہ کی معرفت کے بعد، اللہ کی معرفت کے بعد نماز سے کوئی افضل عمل میرے علم میں نہیں۔ اللہ کی معرفت کے بعد سب سے افضل عمل ہے تو وہ نماز۔ اچھا اس بات کا بھی لطف لو، یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ ما عالم شین میرے علم میں نہیں ہے، یہاں پر عدم العلم جہالت کے معنی میں نہیں ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی نماز سے بھی اور کوئی افضل شے ہے اور امام نہیں جانتے۔
یہاں عدم العلم عدم الوجود کے معنی میں ہے، یعنی کوئی اور شے افضل ہے ہی نہیں، ہوتی تو امام کے علم میں ہوتی، لہذا فرمایا میرے علم میں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی معرفت کے بعد سب سے افضل عمل جو بندوں کو خدا کے قریب کر سکتا ہے وہ عمل نماز، وہ نماز ہے جو تقرب، اس لیے تو نبی کریم نے بھی فرمایا نا الصلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی کے تقرب اللہ کا ذریعہ یہ نماز ہے۔ اب نماز کی عظمت سمجھ آ گئی، اب وہ حدیث سنیے سیدہ طاہرہ کی تسبیح کی فضیلت تمہارے ذہن میں آئے، اور یہ حدیث بھی اس پہلی حدیث کی طرح اتنی ہی معتبر ہے کہ اس حدیث کو بھی تینوں ہمارے محدثین نے ذکر کیا ہے۔ ثقۃ الاسلام کلینی نے بھی لکھا، شیخ المحدثین شیخ صدوق نے بھی لکھا، اور شیخ الطائفہ شیخ طوسی نے بھی لکھا، اور یہ حدیث بھی چھٹے امام سے ہے۔ اب حدیث سنیے، امام فرماتے تسبیح فاطمہ دبر کل صلاۃ فی کل یوم احب الی من 1000 رکعۃ فی کل یوم۔ اللہ اکبر۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر روز ہر نماز واجب کے بعد تسبیح زہرا کا پڑھنا مجھے ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب، ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے ہر نماز واجب کے بعد جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی اس تسبیح کا پڑھنا۔ اب میں وضاحت کروں گا تاکہ اور ایمان کو جلا ملے۔ یہ جو امام صادق علیہ السلام فرما رہے 1000 رکعت نماز سے بھی یہ تسبیح مجھے زیادہ محبوب ہے، وہ تیری میری 1000 رکعت نماز کی بات ہے؟ اور بھائی تیری میری 1000 رکعت نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی 1000 رکعت، مجھے میری 1000 رکعت نماز سے امام صادق علیہ السلام کی 1000 رکعت نماز سے یہ تسبیح زیادہ محبوب ہے۔ اور 1000 رکعت نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ پاک کی حدیث ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ 1000 رکعت نماز اس کا مطلب ہے 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی عظمت جانتے ہو؟ نبی کریم نے فرمایا اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں میں سے جو خزانہ عطا کیا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور خود قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی عظمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، محبوب ہم نے آپ کو سبع مثانی، یہ سورہ فاتحہ کا نام ایک سبع مثانی ہے۔ مثانی یعنی 2 بار، سبع یعنی 7 آیات ہیں جو 2 بار نازل ہوئی ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے، یہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے، اس لیے وہ 7 آیات جو 2 بار نازل ہوئیں وہ سورہ مبارکہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو سبع مثانی بھی عطا کی، قرآن عظیم بھی عطا کیا۔ آپ نے لطف نہیں لیا، یعنی خود اللہ پاک نے پورے قرآن کا ذکر ایک طرف اور پورے قرآن کے مقابلے میں سورہ فاتحہ کا ذکر ایک طرف، اور امام کیا فرما رہے ہیں مجھے 1000 رکعت نماز سے زیادہ محبوب ہے، یعنی 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے ہر نماز واجب کے بعد تسبیح زہرا صلوات اللہ علیہ۔ اور نماز توجہ، اور نماز میں صرف سورہ فاتحہ تو نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بعد بھی ایک کامل سورہ کا پڑھنا واجب ہے، اور وہ سورہ اگر سورہ توحید ہو جو اہل بیت کا محبوب ترین سورہ ہے،
مولا امیر المومنین کا محبوب ترین سورہ۔ نبی کریم نے صحابہ کرام کا ایک وفد بھیجا تھا یمن، مولا علی علیہ السلام کی سربراہی میں۔ وہ وفد جب واپس آیا تو سرکار نے احوال سفر دریافت کیے۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ باقی تو سارے حالات ٹھیک رہے، لیکن اتنے دن مولا علی علیہ السلام جو ہمیں نماز پڑھاتے رہے تو نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف سورہ توحید پڑھتے تھے۔ یعنی انہیں شکایت کے انداز میں بات کی کہ کوئی اور سورت نہیں پڑھی مولا علی نے، صرف سورہ توحید پڑھتے تھے۔ نبی کریم نے یوں اس کی ران پہ ہاتھ مارا، فرمایا علی کی شکایت نہ کر، علی سورہ توحید سے محبت کرتا ہے، ذات توحید علی سے محبت کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر وہ سورہ توحید ہو تو سورہ توحید کی عظمت کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جس نے ایک بار سورہ توحید کی تلاوت کی 1/3 ختم قرآن کا ثواب حاصل کیا۔ جس نے 2 بار پڑھا سورہ توحید کو 2/3 ختم قرآن کا ثواب حاصل کیا، اور جس نے 3 بار پڑھا سورہ توحید کو مکمل ختم قرآن کا ثواب حاصل کیا۔ 1000 رکعت میں 1000 مرتبہ سورہ توحید کا مطلب یہ ہوا کہ 333 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب ایک طرف، امام صادق فرماتے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے تسبیح فاتحہ، اس سے بھی زیادہ محبوب ہے سیدہ کی یہ تسبیح ہر نماز واجب کے بعد۔ اور مومنین کرام پھر امام صادق علیہ السلام کا 1000 رکوع، 1000 رکوع میں 1000 ذکر رکوع، پھر امام کے 2000 سجدے، اور 2000 سجدوں میں 2000 مرتبہ ذکر سجدہ، یہ سب ایک طرف، تسبیح زہرا اس سے بھی زیادہ محبوب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں جب سے رسول اللہ نے یہ تسبیح ہمیں تعلیم فرمائی، ما ترکتہن، میں نے یہ تسبیحات کبھی ترک نہیں کی۔ سائل نے پوچھا مولا کیا جنگ صفین میں لیلۃ الحریر بھی یہ تسبیحات پڑھی؟ فرمایا جنگ صفین میں بھی پڑھی اور لیلۃ الحریر کو بھی میں نے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک صلوات تو پڑھو ذرا سارے حضرات۔ اب جو دوسری بات میں نے کہی تھی کہ دل پر لکھو، وہ یہ ہے میرے محترم، سوال تو نبی پاک نے کیا کہ گھر کا کام کاج زیادہ ہوتا ہے، میں تھک جاتی ہوں، ایک معاون مل جاتا، مددگار مل جاتا۔ نبی کریم نے کنیز کی بجائے یہ تسبیح عطا فرما دی، تو پھر ان دو چیزوں میں مناسبت کیا بنتی؟ نبی پاک گھر کے کام سے تھک جاتی تھی، اس لیے کنیز مانگی، سرکار نے کنیز کی بجائے یہ تسبیح عطا کی۔ سنو میرے محترم، اس تسبیح کا جو فلسفہ ہے، ہم سب دنیا میں کام ہو ہی بہت گئے ہیں، سارا انسان سارا دن کام کرتا کرتا دن چھوٹا پڑ جاتا ہے، کام رہ جاتے ہیں، ایسا ہے نا؟ بندہ جاتا ہے صبح کام کے لیے، آتا ہے تو جمع تفریق کرتا ہے، یار وہ فلاں کام بھی رہ گیا، آج بھی وہ نہیں کر پائے، وہ فلاں کام بھی رہ گیا، وہ بھی نہیں کر پائے، وہ رہ گیا۔ اس تسبیح کا اصل فلسفہ یہ تھا، اس تسبیح کے صدقے میں اللہ وقت کو بابرکت بنا دیتا ہے، وقت میں وسعت آ جاتی ہے، اور اس تسبیح کا ورد کرنے سے کوئی کام نہیں رہتا۔ توجہ کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ یار آج بھی فلاں کام رہ گیا، آج بھی، یہ نہیں ہوگا۔ یقین کرنا بعض لوگ یہ ذکر خدا، یہ تعقیبات نماز، یہ تسبیحات، یہ تلاوت قرآن، کچھ لوگ کہتے ہیں یار ان کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اتنے کام ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو یہ چھوڑ دیتے ہیں نا کاموں کے لیے، ان کے کام بھی نہیں ہوتے، اور جو تھوڑا سا ٹائم ان کے لیے نکال لیتے ہیں، ان چیزوں کی برکت سے وہ وقت اتنا بابرکت ہو جاتا ہے کہ اس تھوڑے وقت میں رب اتنی وسعت پیدا کر دیتا ہے کہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اس تسبیح کی برکت سے سارے کام ہو جاتے ہیں، اور پھر سیدہ نے اس کے بعد کوئی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں کی۔
کام بھی سارے نمٹا لیے، فرمایا یہ برکت اس ذکر کی وجہ سے آتی ہے، اس تسبیح کی وجہ سے وہ وقت میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور وقت میں برکت رب ڈال دیتا ہے کہ سارے کام بھی ہو جاتے ہیں، انسان کا کوئی کام رہتا بھی نہیں ہے اور انسان تھکتا بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، آقا میری نا وہ جو قوت شنوائی ہے، سماعت ہے، وہ کم ہو گئی ہے، اب مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تسبیح سیدہ زیادہ پڑھا کر، انشاءاللہ تیری سماعت ٹھیک ہو جائے۔ بہرے پن کا علاج امام نے بتایا سیدہ طاہرہ کی اس تسبیح کو۔ معصوم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، آقا نے فرمایا جو شخص نماز کا سلام پھیرے، کیفیت نماز کو توڑے بغیر، نماز کے فوراً بعد سیدہ طاہرہ کی تسبیح پڑھ کے جب ختم کرتا ہے، اللہ اس کو اور اس کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور رب اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ بہرحال میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، لیکن توجہ تو دلا ہی سکتا ہوں۔ جو میرے پیش نظر روایات ہیں نا جی، چونکہ نماز جماعت جہاں جہاں ہوتی ہے نا، ہر جگہ پہ تھوڑا سا طور طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ کوئی فوراً نماز کے بعد پہلے درود پڑھیں گے، کئی فوراً نماز کے بعد پہلے مولانا جو ہوتے ہیں وہ دعا پڑھا دیتے ہیں، تو ہر جگہ پہ تھوڑا تھوڑا طریقہ مختلف ہے۔ لیکن میرے پیش نظر جو روایات ہیں، دعا پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، یہ سارے کام بعد میں کرو، پہلے تسبیح زہرا صلوات اللہ علیہ، پہلے بی بی پاک کی تسبیح پڑھنے کا وقت ہر نمازی کو دیا جائے، اس لیے کہ اس کا مقام فوراً ہے۔ جو ہی نماز کا آپ نے سلام پڑھا، فوراً اس کے بعد بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی اس تسبیح کو پڑھا جائے۔ باقی جتنے اذکار ہیں، تعقیبات ہیں، وہ سیدہ طاہرہ کی تسبیح کے بعد کے اذکار۔ توجہ ہوگی میرے محترم۔ اور حدیث میں ہے کہ اسی کیفیت میں، تشہد کی حالت میں انسان بیٹھا ہوتا ہے، اسی کیفیت میں، کیفیت نماز کو توڑے بغیر، بات ادھر ادھر کیے بغیر سیدہ طاہرہ کی تسبیح کو۔ اور اس تسبیح کے حوالے سے ایک اور بات جس کی طرف توجہ مومنین کو متوجہ کرنا ضروری ہے اور توجہ دلانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دو تین چیزیں اس تسبیح میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلی چیز، اس تسبیح سیدہ میں جو تعداد ہے نا ذکر کی، اس کی حفاظت کی جائے، اس میں کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کا میرا یہ مشاہدہ ہے، یہاں بھی رکھی ہوں گی تسبیحات بھی پڑھی ہوتی ہیں، خاک شفا بھی پڑھی ہوتی، تو وہ تسبیح جب وہ گنتے ہیں نا دانے، تو دانے ٹوٹے ہوتے ہیں، وہ کم ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ جو برکت، وہ ثواب، وہ اجر، وہ حکمت، وہ فائدہ جو معصوم نے بیان فرمایا نا، وہ اسی تعداد کے پورا کرنے میں ہے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے تو 34 مرتبہ ہی پڑھا جائے، نہ 33 مرتبہ نہ 35 مرتبہ۔ الحمدللہ سبحان اللہ اگر 33 مرتبہ ہے تو 33 مرتبہ ہی پڑھا جائے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے یہ جو تعداد ہے اس کی حفاظت اسی لیے ضروری ہے۔ ایک مومن کا نمبر ہے، آخر میں آتا ہے جی 5 12 5 14۔ اچھا یہ جو 5 14 نمبر ہے آخر میں آپ کا ملانا ہے، ایمان سے بتائیے 5 13 ملاتے رہو گے قیامت تک نمبر نہیں ملے گا، اور 5 15 ملاتے رہو گے تب بھی نہیں ملے گا، 5 14 پہ بات آئے گی تو ملے گا۔ یہ اس کی حکمت اس تعداد میں ہے، وہ سارا راز اس تعداد میں ہے۔ لہذا پہلی بات اس کی ذکر کی جو تعداد ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس طرح وضو کے افعال وضو میں موالات ضروری ہے، ارکان نماز میں موالات ضروری ہے، خود ذکر تسبیح جو اذکار ہیں ان میں موالات واجب ہے۔ بات سمجھو،
یعنی پے در پے ان اذکار کو. ایسا نہیں ہے تسبیح بھی پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر، اچھا ٹھہرو میں آتا ہوں یار، اللہ اکبر اللہ اکبر، فون بھی سن لیا یار، ٹھہر میں ابھی مسجد میں اللہ اکبر. یہ غلط ہے، باطل ہوگی تسبیح. موالات واجب ہے. مجھے بات پہنچ گئی آپ تک؟ اگر تسبیح کے دوران انسان کلام کرنی پڑ گئی، مثلا مجبوراً کسی سے بات کرنی پڑ گئی، تو پھر از سر نو شروع کرے. وہ موالات نہیں، چونکہ باقی رہی لہذا وہ ذکر باطل ہو گیا ہے. وہ دوبارہ آخر لا الہ الا اللہ پڑھنے تک درمیان میں کسی دوسرے کلام کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے، اس کو بڑا ٹھہر کے، تمہاری زبان نہ پڑھے، تمہارا دل اور تمہارا دماغ بھی ذات ساتھ وہ ذکر پڑھے. وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، مگرو لانے والی گل یہ نہ ہو. سبحان سبحان سبحان. میں کہہ رہا تھا، یقین کریں آپ نا، جو تسبیح بعض لوگ پڑھتے ہیں وہ اپنی تسبیح کو نا ذرا ریکارڈ کر لیں موبائل اپنے فون پہ، پھر اس کو سنیں کہ کچھ سمجھ آتی ہے کیا لفظ کہہ رہا ہے. سبحان سبحان سبحان. وہ سین کا اس پتہ چلتا ہے، آگے کچھ بھی نہیں. یہ مگرو لانے والی بات نہیں ہے، یہ ذکر ہے. ایسے ایسے صاحبان معرفت گزرے، یہ ذکر ایک ایک گھنٹے میں پڑھتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ کے ساتھ. انسان کا قلب متوجہ، انسان کا دماغ متوجہ کہ میں زبان سے کیا ذکر کر رہا ہوں. توجہ ہو رہی ہے میرے محترم؟ اس کے بعد پھر باقی سارے اذکار جو اتنی دیر آپ بیٹھیں، تاکہ بات اتنی زیادہ ہے کہ انسان گھنٹہ بیٹھا رہے تو پوری نہ ہو. لیکن یہ ضرور اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے، سیدہ طاہرہ کی تسبیح. نماز واجب ویسے تو فقہا نے لکھا کہ سونے سے پہلے ایک مقام، ایک نماز کے بعد. نماز واجب کے بعد تاکید زیادہ ہے. ویسے نوافل اور مستحب نماز کے بعد بھی سیدہ کی تسبیح مستحب ہے، اور مستقل میں نے عرض کیا ایک عبادت ہے. ایک صلوات پڑھو سارے حضرات. اچھا، اب جب سرکار نے سیدہ طاہرہ کو تسبیح عطا کی تو نبی پاک صلوات اللہ علیہ نے ایک ڈوری لی، ایک دھاگا تھا، اس پہ اس ذکر کے برابر تعداد میں گرہیں لگائیں، تو اس ڈوری کی تسبیح بنائی. نبی پاک اس پر یہ ذکر پڑھا کرتے تھے. پھر جناب حمزہ سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کی جب شہادت ہوئی تو پھر جناب حمزہ کی قبر مبارک کی مٹی لے کے سیدہ طاہرہ نے اس سے دانے بنائے اور اس سے یہ تسبیح تیار کی. پھر یہ ذکر اس تسبیح میں پڑھا کرتے تھے. اور یہ جناب حمزہ کی تربت سے تیار شدہ تسبیح پر یہ ذکر پڑھا جاتا رہا واقعہ کربلا سے پہلے. اور جب آقا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو پھر امام سجاد علیہ السلام نے حکم دیا تربت سید الشہداء، مولا حسین علیہ السلام کی تربت کو سجدہ گاہ بھی بنایا جائے اور تربت سید الشہداء کو اس کی تسبیح بھی بنائی جائے. سب سے افضل تسبیح وہ خاک شفا کی تسبیح. باقی تو سارے میرے بھائی نخرے ہیں، فیشن ہیں جی. وہ میں ایک دفعہ زیارات پہ جا رہا تھا تو ایک دوست کہتا ہے میرے لیے فیروزے کی تسبیح لانا. میں نے کہا فیروزے رنگ کی لا سکتا ہوں، فیروزے کی تو نہیں لا سکتا. تمہیں یا تو فیروزے کا پتہ نہیں ہے کہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، تو فیروزے کے رنگ والی بھی میں تو لا سکتا ہوں، میری تو اتنی وہ پسلی ہے ہی نہیں کہ فیروزے کی تسبیح لاؤں. بھائی ذکر کرنا ہے تو وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے نا. فیروزے کی تسبیح پھر شو والی بات ہی ہے نا. ایک سال ہمارے ساتھ پیر صاحب تھے، حج پہ تھے، شاید مظہر بھائی بھی اس سال تھے نہیں تھے. ایک بہت بڑی گدی ہے، تو وہ پورے سعودیہ سے ان کے مرید آ گئے، تو کسی مرید نے انہیں سونے کی تسبیح دی تھی، تو سی وہ 35-34 دانے والی سونے کے دانے بنے. اب مجھے بتائیے امام سے اب یہ ذکر کرنا ہے یا اب نمائش ہے؟
تو پھر مجھ سے پوچھنے لگے مولانا یہ بتائیے سونے کی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا 2-4 دانے دے دو تو پھر کوئی جواز نکال لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد. امام صاحب العصر جل اللہ فرجہ الشریف سے یہ پوچھا گیا اور توقیع مبارک آقا کی طرف سے جو جواب آیا تو سرکار نے فرمایا سب سے افضل تسبیح یہ خاک کربلا کی تسبیح ہے. سننا چھٹے امام کی حدیث ہے عام تسبیح پر ذکر 1 مرتبہ ذکر شمار ہوگا، خاک کربلا کی تسبیح پر 70 مرتبہ وہ شمار ہوگا. اور امام صاحب العصر علیہ السلام سے جو روایت پہنچی وہ یہ ہے کہ اگر خاک شفا کی تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ باوضو ہیں، تربت سید و شہداء، فرمایا آپ کچھ ذکر نہ بھی کر رہے ہوں، خالی خاک شفا کے دانے وہ آپ پھیر رہے ہیں، معصوم فرماتے ہیں تیرا شمار تسبیح پڑھنے والوں میں ہو، اس لیے کہ وہ خاک شفا کے دانے خود ذکر کرتے ہیں اور پھیرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے. یہ سب سے افضل. اب میرے محترم سامعین سوال یہ ہے کہ ذکر تو انگلیوں پہ بھی کیا جا سکتا ہے. انگلیوں کے بارے میں بھی روایت ہے انگلیوں پہ ذکر کرو گے یہ تمہارے پوروں سے قبر میں نور نکلے گا. جی نور. تو یہ خاک کربلا یا تربت سید و شہداء جناب حمزہ سے کیوں بنائے گی؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، معصوم کے ہر فعل میں مصلحت ہے. سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے جناب حمزہ کی تربت سے جو تسبیح تیار کی، پھر مولا سجاد علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام کی تربت سے تسبیح تیار کرنے کا جو حکم دیا، اس میں حکمت یہ ہے عبادت اللہ کی کرو، نمازیں اللہ کی پڑھو، ذکر اللہ کا کرو، لیکن شہیدان راہ خدا کے احسانات کو نہ بھولو. جو فلسفہ بی بی پاک کی نگاہ میں جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے تسبیح تیار کرنے کا تھا، بعین ہی وہی فلسفہ تربت سید الشہداء پر سجدہ کر رہے ہیں. سجدے اللہ کے کرو لیکن مولا حسین علیہ السلام کے احسانات کو نہ بھلاؤ. مولا حسین علیہ السلام اگر قربانیاں نہ ہوتی، اگر ان شہیدان راہ خدا کی یہ قربانیاں نہ ہوتی، تمہیں یہ نمازیں پڑھنا کہاں نصیب ہوتا، تمہیں سجدے کرنے کہاں نصیب ہوتے، تمہیں یہ ذکر خدا کہاں نصیب ہوتا. اپنے محسنوں کے احسانات کو نہ بھلاؤ. اور آخری روایت چھٹے امام نے فرمایا 2 سانس ایسے ہیں، 2 سانس جو اللہ کی تسبیح کا درجہ رکھتے ہیں. ایک نبی کریم فرماتے ہیں رمضان المبارک میں، ماہ مبارک رمضان میں انفاسکم فیہ تسبیح، رسول اللہ نے فرمایا تمہارا سانس لینا رمضان میں، سانس لینا روزہ کی حالت کی شرط ہی نہیں ہے، رمضان المبارک میں تمہارا سانس لینا ایک ایک سانس تسبیح کا درجہ رکھتا ہے. اور دوسرا صادق عالم محمد علیہ السلام نے فرمایا نفس المحموم لہمنا تسبیح، ہمارے دکھ سن کر، ہمارے مصائب سن کر، آل رسول کے مصائب سن، عزادار جو سانس لیتا ہے، عزادار فرمایا وہ سانس بھی اللہ کی تسبیح بنتی. آل محمد کی عزادار کا سانس اللہ کی تسبیح بنتی. یہ ساری عظمت، یہ ساری فضیلت اس تسبیح میں کہاں سے آئی؟ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی وجہ سے آئی. ذکر تو خدا کا ہے، کبریائی اللہ کی، حمد اللہ کی، پاکیزگی اللہ کی، لیکن سیدہ طاہرہ کے نام سے کیوں منسوب ہوگی؟ اس لیے کہ بی بی پاک کے وسیلے سے یہ تسبیح ہم تک پہنچی. عزادارو، دنیا میں کسی نے نہ پہچانا کون تھی زہرا. 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کے، پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی. پھر کہتا ہوں
دنیا میں کسی نے نہ پہچانا کون تھی زہرا۔ 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کے زخمی پہلو پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے دنیا سے چلی گئی، رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی۔ عزیزانو، یہ قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا تو اس وجود سے، اس حقیقت سے پردہ اٹھے گا کون تھی زہرا۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، جب قیامت کا دن آئے گا ایک جنتی ناقہ پہ سیدہ طہرہ سوار ہوں گی، جبرائیل نے اس کی مہار پکڑی ہوگی، 70,000 فرشتہ سواری کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، اور جب سیدہ کی سواری آئے گی نا میدان قیامت میں، جبرائیل پکار کے کہے گا یا اہل معاشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمۃ بنت رسول اللہ۔ او معاشر والو، اپنی آنکھیں بند کر لو، اے اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کر لو اور اپنے سر جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی۔ عزادارو، یہ حکم تکوینی ہوگا، سب آنکھیں بند ہو جائیں گی، سب اہل محشر کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، سب اہل محشر کے سر جھک جائیں گے، چونکہ حکم اہل محشر کو ہے نا، حکم اہل محشر کو ہے۔ نبی کریم بھی موجود ہیں، نبی کریم عرض کریں گے پروردگار کیا میرے لیے بھی یہی حکم ہے، میں بھی آنکھیں بند کر لوں؟ ارشاد ہوگا ہاں میرا محبوب، جس حال میں فاطمہ آ رہی ہے میرا محبوب تو حالت دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گا۔ انبیاء کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اولیاء اور اوصیاء کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، سیدہ طہرہ کی سواری آئے گی۔ میں کہا کرتا ہوں آنکھیں بند کیوں نہ ہو جاتی؟ یہ اللہ کا دربار ہے، یہ ابن زیاد کا دربار نہیں ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، یہ یزید کا دربار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کاش کوئی کوفہ و شام میں بھی ہوتا جو کہہ دیتا کوفہ و شام والو آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹیاں بازار میں آ گئی۔ لیکن ہائے قسمت نبی زادیوں کی، ہائے قسمت مولا علی کی بیٹیوں کی، بے غیرت لوگ اشارے کر کر پوچھتے تھے علی کی بڑی بیٹی کون ہے اور علی کی چھوٹی۔ اجرکم علی اللہ، میرا اللہ، نبی پاک پوچھیں گے میں بھی آنکھیں بند کروں؟ فرمایا ہاں میرا محبوب، جس حال میں فاطمہ آ رہی ہے تو اس حالت کو دیکھ نہیں پائے گا۔ عزادارو، کیا حالت ہوگی؟ مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو گود میں، امام حسین علیہ السلام کا کٹا سر گود میں، چند خون آلود کپڑے، یہ سامان لے کے سیدہ کی سواری آئی۔ ستون عدل الہی کے قریب جب بی بی پہنچیں گی، بی بی ناکہ سے اتریں گی، ستون عدل الہی کو تھام کے بی بی ایک جملہ کہے گی یاد الحکم بینی و بین من ظلمنی، اے عادل بادشاہ آج فیصلہ کر میرے درمیان اور مجھ پہ ظلم کرنے والوں کے درمیان۔ اجازت دو اس جملے کی وضاحت کروں۔ سیدہ ستون عدل الہی کو تھام کے پوچھے کہ میرا اللہ مجھے بتا میرا حق کیوں غصب کیا گیا، میرا اللہ میرا محسن کیوں شہید کیا گیا، میرا اللہ میرے حسن حسین کیوں مارے گئے، میرا اللہ میری بیٹیوں کو دربار و بازار میں کیوں پھرایا گیا، میرا اللہ میرا پہلو کیوں زخمی ہوا، میرا اللہ مجھے تماچے کیوں مارے گئے، میرا اللہ میرا گھر کیوں جلایا گیا، میرا اللہ میری اولاد کو قتل کیوں کیا۔ اے عادل بادشاہ آج تو فیصلہ کر، بینی و بین من ظلمنی، بینی و بین من قتل ولدی، آج فیصلہ کر میرے درمیان اور میری اولاد کے قاتلوں کے درمیان، میری اولاد کو کیوں قتل۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر سید عرض کریں گی کہ اے میرا پروردگار مجھے میدان قیامت میں حسن اور حسین نظر نہیں آتے۔ ارشاد ہوگا انظری الی ورائک، وہ میری کنیز خاص فاطمہ ذرا جانب پشت نگاہ کر۔ بی بی جو پلٹ کے دیکھیں گی بغیر سر کے مولا حسین کا دھڑ کھڑا ہوگا، گردن کی رگوں سے خون تازہ جاری ہوگا،
سیدہ کی نگاہ بڑی کی مشاہقت شاہدہ، سیدہ طاہرہ کی چیخیں بلند ہو جائے، روتے روتے غش کر جائے گی، غش سے افاقہ ہوگا، ارشاد پروردگار ہوگا، سلی توڑتے ہو میری کنیز خاص فاطمہ، مانگ کیا مانگتی ہے؟ اپنے بیٹے کی شہادت کے بدلے سوال کر تجھے عطا کیا جائے۔ عزادارو سننا، سیدہ دامن پھیلا دے گی، بی بی عرض کرے گی یا رب شیعتی، اے اللہ میرے شیعوں کو بخش دے، یا رب شیعت والد الحسین، میرے حسین کے شیعوں کو بخش دے، میرے حسین کے محبوں کو بخش دے، میرے حسین کے عزاداروں کو بخش دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد ذکر کو قبول فرما، جتنے عزادار مومنین مومنات تشریف فرمائے مالک سب کی حاجات کو پورا فرما۔ میرا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین بیمار ہیں شفا کامل عطا فرما، جب اولاد انہیں کو اولاد عطا فرما، جو تنگ دست مسیح حلال رزق نصیب فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما۔ کریم اللہ غزہ